بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں حدیث کے حوالے سے ہم ایک نیا باب شروع کر رہے ہیں اور وہ ہے تعزیر۔ تعزیر سے مراد کسی گناہ پر بطور تعدیب، بطور تنبیہ دی جانے والی سزا ہے جو کہ حد سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ حد متعین ہے، جیسے اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا، شریعت نے مقرر کر دیا، لیکن تعزیر کی سزا کا اختیار حکمران، قاضی یا حکومت کے پاس ہوتا ہے اور وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ تعزیر کی تعریف یہ ہے ایسی سزا جو گناہ کے ارتکاب پر بطور تعدیب دی جاتی ہے۔ اب تعزیر کا اصول یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اور پھر یہ ہر ملک کا اپنا اپنا ایک تعزیر کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اور پھر بسا اوقات حالات و واقعات کے مطابق بھی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے تعزیر کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ حدود ہمیں بہت سارے مقامات پر ملے گا۔ میرے سامنے اس وقت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 آیات مبارکات ہیں حدود کے حوالے سے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ تعزیر یہ بالکل حد سے ایک علیحدہ چیز ہے۔ حدود متعین ہے، مقرر ہے، ان میں کائنات کی کوئی طاقت بھی تبدیلی نہیں کر سکتی، لیکن تعزیر اس کا لفظی معنی روکنا، منع کرنا یا تعظیم کے ساتھ مدد کرنا ہے۔ عربی لغت کی کتابیں بہت ساری جن میں اس کی وضاحت موجود ہے، تو اس کا ثبوت قرآن مجید میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہم، سورۃ المائدہ کی 12ویں آیت مبارکہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی عزت کرو گے یا ان کی مدد کرو گے۔ پھر دوسرا مقام ہے سورۃ الاعراف، والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، کہ بس وہ لوگ جو نبی علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کی تعظیم کی اور ان کی مدد فرمائی۔ تو اے معزز خواتین و حضرات، تعزیر ڈانٹ ڈپٹ سے لے کر کسی بھی حد تک ہو سکتی ہے، جیسے کہ کسی کو کوڑے مارے جائیں، کسی کو قید کر دیا جائے، کسی کا سر مونڈ دیا جائے، کسی کو دوسروں کے سامنے بے عزت کیا جائے، یہاں تک کہ کسی کو قتل تک بھی کیا جا سکتا ہے تعزیر کے طور پر۔ اس کی تفصیل آنے والی حدیث میں انشاءاللہ آ رہی ہے۔ آج کا ہمارا سبق تعزیر کی تعریف تک تھا۔ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔